بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے پہلے عورتوں کی زندگی کیسی تھی؟ پیارے دوستوں، اسلام سے پہلے عورتوں کا حال بہت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و قوت ہی نہیں تھی۔ مردوں کی نظر میں اس سے زیادہ عورتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی کہ وہ مردوں کی ناپسندی خواہش پوری کرنے کا ایک کھلونا تھی۔ عورت دن رات مردوں کو قسم قسم کی خدمت کرتی تھی اور طرح طرح کے کاموں سے، یہاں تک کہ دوسروں کی محنت مزدوری کر کے جو کچھ کماتی تھی وہ بھی مردوں کو دے دیا کرتی تھی۔ مگر ظالم مرد بھی ان عورتوں کی کوئی قدر نہیں کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی طرح ان کو مارتے پیٹتے تھے۔ ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، ناک، اعضاء کاٹ لیا کرتے تھے اور کبھی قتل بھی کر ڈالتے تھے۔ عرب کے لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور باپ کے مرنے کے بعد اس کے لڑکے جس طرح باپ کی جائیداد اور سامان کے مالک ہو جایا کرتے تھے، اسی طرح اپنے باپ کی بیویوں کے مالک بن جایا کرتے تھے اور ان عورتوں کو زبردستی لونڈیاں بنا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن یا شوہر کی وراثت میں سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا۔ نہ عورتیں کسی چیز کی مالک ہوا کرتی تھیں۔ عرب کے بعض قبیلوں میں یہ ظالمانہ دستور تھا کہ بیوہ ہو جانے کے بعد عورتوں کو گھر سے باہر نکال کر ایک چھوٹے سے تنگ و تاریک جھونپڑے میں 1 سال تک قید میں رکھا جاتا تھا۔ وہ جھونپڑے سے باہر نہیں نکل سکتی تھی، نہ غسل کرتی تھی، نہ کپڑے بدل سکتی تھی۔ کھانا پانی اور اپنی ساری ضرورتیں اسی جھونپڑے میں پوری کرتی تھی۔ بہت سی عورتیں تو گھٹ گھٹ کر مر جاتی تھیں اور جو زندہ بچ جاتی تھی تو 1 سال کے بعد ان کے آنچل میں اونٹ کی میگنیاں ڈال دی جاتی تھی اور ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ کسی جانور کے بدن سے اپنے بدن کو رگڑے، پھر سارے شہر کا اسی گندے لباس میں چکر لگائیں اور ادھر ادھر اونٹ کی میگنیاں پھینکتی ہوئی چلتی رہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہوتا تھا کہ ان عورتوں کی عدت ختم ہو گئی ہے۔ اسی طرح کی دوسری بھی طرح کی خراب اور تکلیف دہ رسمیں بھی تھی جو غریب عورتوں کے لیے مصیبتوں اور بلاؤں کا پہاڑ بنی ہوئی تھی، اور بیچاری مصیبت کی ماری عورتیں گھٹ گھٹ کر اور رو رو کر اپنی زندگی کے دن گزارتی تھیں۔ اسلام کے بعد عورتوں کی زندگی، جب ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے دین اسلام لے کر تشریف لائے تو دنیا بھر کی ستائی ہوئی عورتوں کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا اور اسلام کی بدولت ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور رودی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند و بالا ہو گیا کہ عبادت و معاملات، بلکہ زندگی اور موت کے ہر مرحلے اور ہر موڑ پر عورتیں مردوں کے دوست کھڑی ہو گئی اور مردوں کی برابری کے درجے پر پہنچ گئی۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق مکرم ہو گئے اور ان کے حقوق کی حفاظت کے لیے خدا بندی قانون آسمان سے نازل ہو گئے اور ان کے حقوق دلانے کے لیے اسلامی قانون کی ماتحت میں عدالتیں قائم ہو گئی۔ عورتوں کو مالکانہ حقوق حاصل ہو گئے، چنانچہ عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئی اور اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی وراثتوں کی وارث قرار دی گئی۔ غرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے زیادہ ذلیل و خوار اور انتہائی مجبور و لاچار تھی، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کے گھروں کی مالکن بن گئی۔ چنانچہ قرآن مجید سے صاف صاف لفظوں میں اعلان فرما دیا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں پیدا کر دی تاکہ تمہیں ان سے تسکین حاصل ہو اور اس سے تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کر دی۔ اب کوئی مرد بلا وجہ نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے،
ना इनको घरों से निकाल सकता है और ना कोई इनके मामले, असबाब या जायदादों को छीन सकता है, बल्कि हर मर्द मजहबी तौर पर औरतों के हुकूक अदा करने पर मजबूर है। चुनांचे खुदावंदे कुद्दूस ने कुरान मजीद में फरमाया कि औरतों का मर्दों पर ऐसे ही हुकूक है जैसे मर्दों के औरतों पर अच्छे सलूक के साथ। और मर्द के लिए फरमान जारी हुआ, फरमाया कि और अच्छे सलूक से औरतों के साथ जिंदगी बसर करो। तमाम दुनिया देख ले कि दीन इस्लाम ने मियाँ बीवी की इज्तिमाई जिंदगी की सदारत अगरचे मर्द को अता फरमाई है और मर्दों को औरतों पर हाकिम बना दिया है, ताकि निजाम खानदारी में अगर कोई बड़ी मुश्किल आन पड़े तो मर्द अपनी खुदादाद ताकत व सलाहियत से इस मुश्किल को हल कर दे। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ मर्दों के कुछ हुकूक औरतों पर वाजिब कर दिए हैं, वहाँ औरतों के भी कुछ हुकूक मर्दों पर लाजिम ठहरा दिए गए हैं। इसलिए औरत और मर्द दोनों एक दूसरे के हुकूक में जकड़े हुए हैं, ताकि दोनों एक दूसरे के हुकूक को अदा करके अपनी इज्तिमाई जिंदगी को सदामानी व मसर्रत की जन्नत बना दे और निफाक व शिकाक और लड़ाई झगड़ों के जहन्नम से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। औरतों को दर्जात व मरातिब की इतनी बुलंद मंजिलों पर पहुंचा देना ये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो एहसान अजीम है कि तमाम दुनिया की औरतें अगर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस एहसान का शुक्रिया अदा करती रहें, फिर भी वो इस अजीमुस्शान एहसान की शुक्रगुजारी के फर्ज से सुबुकदोश नहीं हो सकती। तमाम दुनिया के मोहसिने आजम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रहमत का क्या कहना। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।